امریکا اور ایران کے درمیان کسی بھی بات چیت سے متعلق ابہام برقرار ہے۔ امریکا کے مطابق ایران کو ایک 15 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے ایک وزیر کہتے ہیں کہ ایران شاید اس منصوبے پر راضی نہ ہو۔ ادھر ایران کے فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اور وہ اپنے آپ سے ہی بات چیت کر رہا ہے۔ اس دوران اسرائیل اور ایران نے میزائل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو کیا مذاکرات ہو بھی رہے ہیں یا نہیں؟ اور کیا صدر ٹرمپ زمینی فوجی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں اور کچھ وقت چاہتے ہیں؟ میں ہوں غضنفر حیدر اور یہ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہوگی۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا ایرانی میزائل حملوں میں کلسٹر بم نما وار ہیڈ استعمال ہونے کی اطلاعات، ان بموں کے استعمال سے رہائشی عمارتوں کو وسیع پیمانے پر نقصان، اور ایک ایسی مچھلی جو منشیات سے بھی زیادہ قیمتی ہو گئی ہے۔ بی بی سی آئی کی تحقیق کہ کیسے اسمگلنگ نیٹ ورک بام مچھلی کو یورپ سے ایشیا منتقل کر رہے ہیں۔ ایران کو امریکہ کی جانب سے 15 نکات پر مشتمل ایک امن منصوبہ دیا گیا ہے۔ اس منصوبے کی تفصیلات شیئر نہیں کی گئی ہیں، لیکن اطلاعات کے مطابق اس میں یہ شامل ہے کہ ایران اپنے جوہری تنصیبات ختم کرے اور اس کے بدلے میں اس پر عائد پابندیاں ہٹا دی جائیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق 2 پاکستانی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ ایران کو امریکہ کی جانب سے 15 نکات پر مشتمل ایک منصوبہ موصول ہو چکا ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلے کہا تھا کہ ان کا ملک اس تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل کے ایک وزیر نیر برکت نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ایران اس 15 نکاتی منصوبے کو قبول نہیں کرے گا جو امریکی انتظامیہ نے پیش کیا ہے۔ ان کے بقول یہ منصوبہ کاغذ پر تو خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے ضمانتوں کی ضرورت ہوگی۔ اب جب امریکی صدر ایران کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اطلاعات ہیں کہ امریکہ ہزاروں فوجی خطے میں پہنچا رہا ہے۔ لڑائی بدستور جاری ہے اور اسرائیل اور ایران دونوں حملے کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز بحرین نے جنگ کا ایک انتہائی خراب دن دیکھا جب ایک ایرانی میزائل نے وہاں کے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ بی بی سی کے جرمی بوون کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سعد سہیل۔ تہران میں ریڈ کراس کے امدادی کارکن پوری قوت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی طیارے تقریباً بغیر کسی روک ٹوک کے ایرانی فضاؤں میں پرواز کرتے ہوئے بم گرا رہے ہیں، اور یہاں سے دور واشنگٹن ڈی سی میں صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ایرانی حکومت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ امریکہ سے بات چیت کرنا چاہتی ہے۔ ان کی نیوی ختم ہو چکی ہے، ان کی ایئر فورس ختم ہو چکی ہے، ان کا کمیونیکیشن نظام ختم ہو چکا ہے۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ان کا آپس میں بات کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ختم ہو چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف بحرین میں ایرانی حملے کے بعد یہ جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں بلکہ نظریات اور پیغامات کی بھی جنگ بن چکی ہے۔ ایران کی حکومت ٹرمپ کی توقعات کے مطابق نہیں چل رہی۔ وہ نہ تو ختم ہوئی ہے اور نہ ہی پیچھے ہٹی ہے، بلکہ وہ امریکی اتحادیوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور ایک طویل علاقائی جنگ جاری رکھنا چاہتی ہے تاکہ اپنے باقی ماندہ میزائل اور ڈرون استعمال کر سکے۔ اس صورتحال نے اس خیال کو بھی غلط ثابت کیا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی طاقت فوری اور فیصلہ کن فتح دلا دے گی اور حکومت تبدیل ہو جائے گی۔ اب توجہ خلیج کے ایک اہم راستے پر ہے جس سے ایران نے بند کر دیا ہے، جس سے دنیا کے تقریباً 20% تیل اور گیس کی ترسیل متاثر ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے ایران کے بجلی کے نظام کو تباہ کرنے کی دھمکی، جو ممکنہ طور پر وار کرائم کے زمرے میں آتی ہے، فی الحال مؤخر کر دی ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ایران بڑی رعایتیں دینے کو تیار ہے۔ انہیں جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتے اور جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں پہلے سے سب کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن وہ اس پر متفق ہو چکے ہیں کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جنگ کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب ہے، جبکہ ایران ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ وہ ایسا نہیں چاہتا۔ اسرائیل کو اس بات پر یقین نہیں کہ ایران ایٹم بم نہیں بنانا چاہتا، لیکن شاید صدر ٹرمپ جنگ بند کرنے کے لیے اس پر یقین کرنے کو تیار ہوں۔ بی بی سی فارسی نے کچھ ایرانیوں سے بات کی جن کا کہنا ہے کہ اس جنگ کا کوئی آسان حل موجود نہیں ہے۔ I don't think that they will negotiate. میرا نہیں خیال کہ وہ مذاکرات کریں گے۔ ایران کی حکومت اس وقت بھی مضبوطی سے قائم ہے۔ اگر آپ منطقی طور دیکھیں تو نہ وہ اور نہ ہی امریکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے ہیں۔
اسلامی جمہوریت کا نظریہ اب بھی موجود ہے۔ اگر جنگ رک بھی جائے تو کسی نہ کسی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ is buying time for himself. ٹرمپ اپنے لیے وقت حاصل کر رہے ہیں تاکہ جنگ کو اگلے مرحلے میں لے جا سکیں، شاید زمینی حملہ۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں گے۔ یہ USS ٹرپل ہے جو امریکی مرین فورس کے دستوں کے ساتھ خلیج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مذاکرات کی باتوں کے ساتھ ساتھ امریکہ خطے میں اپنی فوجی طاقت بھی بڑھا رہا ہے۔ جاپان سے آنے والا یہ جہاز اب قریب پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور طاقتور بحری دستہ کیلیفورنیا سے روانہ ہوا ہے جس کے پاس اپنے ہیلی کاپٹر اور جنگی طیارے بھی ہیں۔ توقع ہے کہ امریکہ 82nd ایئربورن ڈویژن کے فوجی بھی بھیجے گا۔ صورتحال ایک اہم موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ اگر معاہدہ نہ ہوا تو جنگ مزید بڑھ سکتی ہے۔ امریکہ اب اس سٹیج کے قریب پہنچ رہا ہے جہاں وہ زمینی فوج بھیج سکتا ہے۔ صدر کو امریکی فوج کی صلاحیت پر مکمل یقین نظر آتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا جائے تو ایران کو اپنا ہرمز کھولنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اگر کل جنگ بندی ہو جائے تو اس کا خطے پر کیا اثر ہوگا؟ یہ خطے کے لیے ایک بہت بڑی تباہی ہے اور امریکہ اور اسرائیل کو اس کے اثرات کئی برسوں تک بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ ادھر جنوبی لبنان کے شہر طائر میں بھی صورتحال کشیدہ ہے، جہاں اسرائیل ایران کے اتحادی حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کر رہا ہے۔ اسرائیل رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا اور سمجھتا ہے کہ ایران حمایت یافتہ حزب اللہ کو ختم کر سکتا ہے، اور امریکہ کی بڑی فوجی طاقت کے باوجود اس کے صدر نے اس جنگ کا آغاز بغیر کسی واضح مقصد یا حکمت عملی کے کیا۔ اب جب وہ جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں تو صورتحال مزید پیچیدہ ہونے کا خدشہ موجود ہے، جس کا فائدہ ایران کی حکومت اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ نہ صرف خود کو بچا سکے بلکہ اس جنگ کے انجام پر بھی اثر انداز ہو سکے۔ اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت آکسفورڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار پروفیسر افتخار ملک۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایران کہتا ہے کہ اس کی امریکہ سے کوئی بات نہیں ہو رہی، جبکہ صدر ٹرمپ کا اصرار ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے، تو اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ میرے خیال میں مختلف قسم کے سگنلز آ رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں طرف چونکہ جنگ کی صورتحال ہے تو ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے، ٹرسٹ نہیں ہے، لیکن لگتا یہی ہے سو فار کہ کسی نہ کسی طریقے سے نیگوسیشنز ہو رہے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ نہیں ہو رہے تو انڈائریکٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ اس میں بھی پاکستان کا رول مینشن کیا جا رہا ہے، ٹرکی کا، ایجپٹ کا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ وہ 15 نکات جو امریکہ نے پیش کیے ہیں میرے خیال میں وہ بھی ایرانیوں کے زیر غور ہیں، اگرچہ وہ اتنے ایرانی اس سے کنونس نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام پہ ہے۔ باقی جو ایران کی اور شکایات ہیں یا ایران کے اور جو مطالبات ہیں کہ سینکشنز کو ہٹایا جائے اور ایران کے جو ریجنل انٹرسٹ ہیں ان کا خیال رکھا جائے، اس کی طرف یہ 15 نکات جو ہیں وہ اشارہ نہیں کرتے، لیکن لگتا یہی ہے کہ اگلے چند دنوں میں صورتحال کچھ بہتر ہو جائے گی، کچھ کلیئر ہو جائے گی، لیکن جنگ بھی جاری ہے اور لگتا یہی ہے کہ مذاکرات بھی کسی سطح پہ جاری ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے ایک قسم کی ایگزاسشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ زمینی فوج کو بھیجا جا رہا ہے، وہ تو اس سے کیا ایران کے اندر امریکی فوج کے جانے کا جو امکان ہے وہ بڑھ رہا ہے، یا صرف انہوں نے اس ایریا میں ان کو تعینات کیا ہوا ہے فوج کو؟ اب تک تو یہی لگتا ہے کہ ایریل جو بمبارڈمنٹ ہوئی ہے اور کافی ہوئی ہے، تباہ کن ہوئی ہے ایران پہ، اس سے ایران کی گورنمنٹ جو ہے وہ بدلی نہیں ہے اور ایران کے اندر کوئی حکومت کی تبدیلی کے لیے موومنٹ بھی نہیں چلی ہے۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ اگر امریکہ یہ جنگ جاری رکھتا ہے اور اسرائیل یہ جنگ جاری رکھتا ہے تو ان کو وہ جیسے کہتے ہیں بوٹس آن دا گراؤنڈ، کچھ فوجی لانے پڑیں گے، لیکن ایران ایک آسان دشمن نہیں ہے کہ وہ کچھ علاقے پہ قبضہ کر کے اپنی جو حکمت عملی ہے وہ اس پہ لاگو کر سکیں، امپوز کر سکیں۔ تو اس لیے لگتا یہی ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ گمبھیر ہو جائے گی اور سولجرز کے آنے سے کچھ علاقہ فتح ہو جائے گا، لیکن یہ لڑائی دست بدست ہوگی، اور افغانستان اور عراق کے جو تجربے ہیں ان سے یہی لگتا ہے، اور اس سے پہلے ویتنام کا تجربہ ہے کہ تھوڑی سی فوج کے ساتھ آپ اتنے بڑے کمپلیکس اور ویل آرگنائز ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتے اور اس کو آپ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے، صرف قیاس جو ہے انتشار وہی پھیلے گا۔ ہمیں یہ بتا دیں مختصراً کہ خلیجی ممالک جو ہیں ان کے سامنے اب کیا راستہ بچا ہے؟
خلیجی ممالک جو ہیں وہ کیچ 22 سچویشن میں ہیں. ایک طرف وہ ایران کو امریکہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے اور امریکہ پہ بلکہ ان کی ڈیفنس کے لیے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف انہیں ایران سے خطرہ ہے کہ اگر اس لڑائی میں زیادہ شدت آتی ہے تو اس کے سب سے پہلے جو شکار ہوں گے وہ خلیجی ممالک ہوں گے، ان کے واٹر کے ریسورسز، ان کے انرجی کے ریسورسز. تو خلیجی ممالک تو چاہیں گے کہ یہ جنگ جتنی جلدی ہو ختم ہو، لیکن ان کی سچویشن جو ہے وہ کافی کرٹیکل ہے. آکسفورڈ سے پروفیسر افتخار مالک ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر. فیس بک کی مالک کمپنی میٹا پر ایک امریکی ریاستی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر $375 ملین کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے. کمپنی پر الزام تھا کہ اس نے اپنے آن لائن پلیٹ فارمز کے حفاظتی اقدامات کے بارے میں صارفین کو گمراہ کیا. ان پلیٹ فارمز کے ذریعے بچوں کے جنسی استحصال میں مدد ملی. میٹا نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے. انڈیا کی ایک عدالت نے منگل کے روز علیحدگی پسند رہنما اور دختران ملت تنظیم کی سربراہ آسیہ اندرابی کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. ان کی 2 ساتھیوں صوفیہ فہمیدہ اور ناہیدہ نسرین کو بھی 30 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. میر وائز عمر فاروق اور محبوبہ مفتی سمیت کئی کشمیری رہنماؤں نے اس فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی سزا کی شدید مذمت کی ہے. ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن کا کہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے طور پر اپنی تیسری مدت کے لیے تیار ہیں. کل کے انتخابات میں ان کی سوشل ڈیموکریٹس پارٹی نے 1 صدی سے زیادہ عرصے میں سب سے کم ووٹ حاصل کیے ہیں. ناقص کارکردگی کے باوجود ان کے بائیں بازو کے اتحاد نے دائیں بازو کی پارٹیوں کے مقابلے میں زیادہ سیٹیں جیتی ہیں. ایران کے میزائل حملے میں وسطی اسرائیل میں متعدد لوگ زخمی ہوئے ہیں، لیکن یہ کوئی عام میزائل نہیں بلکہ کلسٹر میزائل تھے. آج ٹرینڈنگ میں اسی بارے میں بات کریں گے. بدھ کے روز ایران کی طرف سے اسرائیل پر میزائلوں کی تازہ لہر داغے جانے کے بعد 12 اسرائیلی شہری زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں میں کئی افراد کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. منگل کے روز داغی جانے والی میزائلوں کی 13ویں لہر نے وسطی اسرائیل کو نشانہ بنایا. ان حملوں نے شہریوں میں خوف و اضطراب پیدا کر دیا، جبکہ کئی عمارتوں کو نقصان بھی پہنچایا گیا ہے. ایرانی میزائل حملوں میں کلسٹر بم نما وار ہیڈ استعمال ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. کلسٹر بم ایسے ہتھیار ہیں جو متعدد چھوٹے دھماکہ خیز گولوں کو وسیع رقبے پر بکھیرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں. یہ راکٹ، میزائل یا آرٹلری کے گولے سے داغے جاتے ہیں اور ہوا میں پھٹ کر اپنے چھوٹے دھماکہ خیز مواد کو زمین پر پھیلا دیتے ہیں. یہ گولے عام طور پر زمین سے لگتے ہی پھٹنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن کچھ کارتوس پھٹتے نہیں ہیں اور زمین پر گر جاتے ہیں. اکثر لوگ انہیں بے ضرر چیز سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ لگانے یا ٹکرانے پر دھماکہ کر سکتے ہیں، جس سے لوگ شدید زخمی یا ہلاک بھی ہو سکتے ہیں. فوجی نقطہ نظر سے یہ ہتھیار مضبوط خندقوں یا محفوظ ٹھکانوں میں موجود فوجیوں کے خلاف انتہائی مؤثر سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ یہ وسیع رقبے کو خطرناک بنا دیتے ہیں. روس ان بموں کا استعمال یوکرین میں کرتا رہا ہے. BBCI کی ایک تحقیق میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ کس طرح ایلز یا بام مچھلی کے بچوں کی عالمی سطح پر غیر قانونی تجارت ہو رہی ہے. اسمگلر ان بام مچھلیوں کو سمندر کی کوکین کہتے ہیں. ہانگ کانگ میں موجود ایک اسمگلر نے BBC ورلڈ سروس کو بتایا کہ ان کا گروہ یورپی سپلائرز کے ساتھ مل کر زندہ ایل حاصل کرتا ہے اور انہیں مخصوص اسمگلنگ روٹس کے ذریعے ایشیا منتقل کرتا ہے. اگرچہ یورپی یونین کے اندر یورپی ایل کی خرید و فروخت قانونی ہے، لیکن ان کی کمرشل ایکسپورٹ پر پابندی عائد ہے کیونکہ بام مچھلی کو قانونی تحفظ حاصل ہے. سیم برینٹی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سمیت ککرو. چینی گینگز یورپی ایل کی اسمگلنگ سے بلیک مارکیٹ میں اربوں ڈالر کا منافع کما رہے ہیں. بام مچھلی یا ایل معدومیات کے شدید خطرے سے دوچار ہے، لیکن ایشیا میں ایل بڑی تعداد میں کھائی جاتی ہے. ایک گینگ نے BBC کو اس شرط پر اپنی کارروائی کو دیکھنے کی اجازت دی کہ ان کی شناخت پوشیدہ رکھی جائے. ڈیوک پیرس میں ہے اور وہ یہ معلوم کر رہا ہے کہ ہانگ کانگ میں اس کے گینگ کا ایک ساتھی یورپ سے آنے والی نئی غیر قانونی شپمنٹ کے لیے تیار ہے یا نہیں. ہانگ کانگ میں سب ٹھیک ہے؟ وقت بتاؤ، ہم تیار رہیں گے. حال ہی میں یورپ میں مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس لیے اسمگلنگ کا راستہ اور دیگر تفصیلات بدل سکتی ہیں. یورپی بام مچھلیوں کی ایشیا میں تیزی سے مانگ بڑھ رہی ہے اور اس سے بڑا منافع حاصل ہوتا ہے. جرائم پیشہ گینگز نے یورپ کی بیبی ایل کو جہازوں میں مسافروں کے سامان کے ذریعے ایشیا تک اسمگل کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے.
ہانگ کانگ میں گینگ کے ایک رکن نے ہمیں بتایا کہ وہ اسمگل کی گئی بیبی ایلز کو کیسے بچا کر ہوائی اڈے سے دریا میں موجود جہازوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہم اسپیڈ بوٹس یا دیگر چھوٹی کشتیوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ایلز کو ان تک پہنچایا جا سکے۔ ہمارے پاس 6 ٹیمیں ہیں جو پورے یورپ میں بام مچھلیوں کے اسمگلنگ آپریشن کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد جہاز ان ایلز کو چین لے جاتے تھے۔ قید میں بام مچھلیوں کی افزائش نہیں ہو سکتی، اس لیے ایل فارم ان کے بچے خریدتے ہیں جنہیں کلاسیل بھی کہا جاتا ہے، تاکہ انہیں دنیا بھر میں برآمد کرنے سے پہلے موٹا تازہ کیا جا سکے۔ فلورنسٹائن قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایل سمگلنگ سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں۔ پوری ایل فارمنگ کا دار و مدار سمندر سے پکڑی جانے والی گلاس ایل پر ہے، اسی لیے ہمیں ایل ٹریفکنگ کا سامنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یورپی ایل کی 2 سے 3 ارب یورو کی سالانہ غیر قانونی تجارت ہوتی ہے۔ اگرچہ یورپ کی بام مچھلیوں کو قانونی تحفظ حاصل ہے، لیکن ڈیوک کو اس سے کوئی فکر نہیں۔ میں اصولاً نیچر کے تحفظ کی حمایت کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اکثر مالی منافع اس تحفظ سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ ہم انہیں کوکین کہتے ہیں، سمندر کی کوکین۔ ایسے ریسٹوراں یورپی یونین کی قانونی مارکیٹ سے ایل خرید سکتے ہیں۔ انہیں اکثر اناگی، سوشی اور فلیٹس کے طور پر بیچا جاتا ہے۔ اگر بام مچھلی کے بچوں کو ہانگ کانگ میں اسمگل کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو اسمگلروں کو منشیات کی اسمگلنگ کے مقابلے میں کم سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ڈیوک جیسے گینگز یہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یورپی ایل کی اسمگلنگ میں منشیات سے بھی زیادہ منافع ہے۔ سیم پرانٹی کی رپورٹ آپ سن رہے تھے سمیت ککرو سے۔ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں۔ اگر آپ جہانما کے پرانے پروگرام دیکھنا چاہیں تو آپ بی بی سی اردو کے یوٹیوب چینل پر بھی آ سکتے ہیں۔ یہ پروگرام ویسے تو روز شام 7:30 بجے آج نیوز پر آتا ہے، لیکن اگر آپ سے یہ مس ہو گئے تو جیسا کہ میں نے کہا اسے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ غزن فہر کو اب اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔